وفاداری کا وقت آیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کبریائی کو دیکھ کر، اپنی کمزور حیثیت کو دیکھ کر، اللہ کے عذابوں کو دیکھ کر ڈر جانا، اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا، کسی ایک غلطی ایک گناہ کی بھی اگر میری سزا دی تو میں اس سے برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ کہ اللہ سے ڈرنے کا حق، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو سمجھنا، اللہ کے عذابوں کو دیکھنا اور اپنی کمزوری کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے ڈر کے ہوئے معافی مانگنا، ہر حکم پر عمل کرنا۔ فقط یہ نہ کہتے نا اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ کے شکر معاملہ وہ بھی نامل کرتا ہے۔ اس کا ترجمہ 99% علماء ترجمہ غلط کرتے ہیں، لوگوں کو ترجمہ معلوم نہیں، لوگ جہالت کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں کہ جتنی بار بھی گناہ کر کے توبہ کرنے کے لیے آ جاؤ معاف کر دیں۔ یہ نہیں کہ تم گناہ کرتے جاؤ اور پوچھیں گے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ توبہ قبول کرنا، معافی دینا، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ غفور رحیم کا معنی ہے۔ یہ نہیں کہ تم گناہ کرتے جاؤ، گناہوں میں موت آئے اور پوچھیں گے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اس قدر جہالت ہمارے اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق سے انسان کو افضل کیوں بنایا؟ یہ جانور ہے، چرندے پرندے ہیں، جنات ہے، انسان سب سے افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے آدم کی اولاد کو بہت زیادہ عزت دی۔ ہم نے ان کو خشکی میں بھی سواریوں پہ بٹھا دیا، تری میں بھی سواریوں پہ بٹھا دیا، سمندر میں بھی سواریوں پہ سفر کر رہے ہیں، خشکی میں بھی سواریاں دیتی ہیں۔ ہم نے خشکی بھی اس کے سامنے مسخر کر دی ہے، سمندر بھی اس کے سامنے مسخر ہے۔ خشکی سے بھی فائدے اٹھا رہے ہیں، سمندر سے بھی فائدے اٹھا رہے ہیں۔ ہر چیز اس کے لیے مجھے کر دی ہے، ہر چیز اس کے سامنے حاضر ہے۔ سمندر کے بھی شکار بھی کر رہے ہیں اور سمندر کا سفر کر کے تجارت بھی کر رہے ہیں۔ خشکی میں سواریوں میں بھی بیٹھتے ہیں اور خشکی میں پہاڑوں سے چیزیں نکالتے ہیں، زمین سے چیزیں نکالتے ہیں۔ ہر چیز ہم نے انسان کے سامنے مسخر کر دی۔ بہت زیادہ مخلوق پر ہم نے انسان کو فضیلت دی ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ میں تین کی قسم، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، برکت والے پھلوں کی قسم، جو انبیاء کو ذاتی طور پہ جو پھل وہاں پہ نعمت تھے اور پھلوں کی قسم، طور سینا کی قسم، اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ اللہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کی تقویم، ڈھانچہ، کیفیت، شکل جوڑنے کا انداز بڑا ہی پیارا ہے۔ ساری مخلوق کو دیکھیں، انسان کے ہر عضو کی سیٹنگ نہ یہ ہمیں بڑی پیاری ہے۔
انسان کا ایک ایک پرزہ کتنا ہی پیاری جگہ پہ سیٹ ہے، اگر قدرتی کوئی بچہ پداشی طور پر اس میں کوئی نقص رہ جائے ہمیں سمجھانے کے لیے، تو دیکھو اس کے ماں باپ کتنے پریشان ہوتے ہیں کہ پیشاب کی نالی بچے کی اگر کسی اور جگہ ہے، پکانے والی جگہ کسی اور طرف چلی گئی، تو ماں باپ کتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے انسان کی تقویم سیٹنگ انداز کتنا ہی اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھیں بنائی ہیں، آنکھیں ہڈی کے ایک درمیان میں سیٹ کر کے پیچھے رکھی ہے کہ اچانک آنکھ نازک ہے، اس میں کوئی چیز نہ لگے، اس کے اوپر ایٹومیٹک یہ پردہ چلتا ہے، تھوڑا سا ہمیں کوئی احساس ہو کہ کوئی چیز لگنے لگی ہے تو اچانک فوری بند ہو جائے گی۔ اگر کسی کو قدرتی کوئی کچرا آنکھ میں چلا جاتا ہے تو ایک چھوٹا سا کچرا آنکھ کے اندر لگ جائے تو اس کے آپریشن پہ کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ جس مالک نے ہمیشہ اس کے دفاع کے لیے ایٹومیٹک پردہ لگایا ہے اس کا کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك۔ اے انسان، تیرے کریم رب کے بارے میں تجھے کتنی چیزیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے، سواک تجھے درست اچھا بنایا، درست بنایا، عربی میں کہتے ہیں سب چاہے بنایا، سب اللہ تعالیٰ نے تجھے بڑی پیاری سیٹنگ کے ساتھ بنایا۔ فعدلک، تعدیل، عدل کرنا، ہر چیز اس کی تعدیل ہے، وہ اپنے لیول پہ ہر چیز بڑی پیاری سیٹ ہے، کسی چیز میں نشے و افراط نہیں، ہر پرزہ اپنا بالکل صحیح کام کرتا ہے، میٹھا، مسالہ، جگر، ہر پرزہ اپنا صحیح کام کرتا ہے، بڑی تعریف۔ آپ بازار سے گزرتے ہیں، گردن پہ بازو پہ ہاتھ لگائیں، آپ کی پٹی لگی ہوئی، کیا آنکھوں میں پٹی نہیں آتی؟ یہ آنکھوں میں نہیں جاتی، لیکن آنکھوں کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہلکا ہلکا پانی اوپر چلایا، اس کے ساتھ وہ دردوں پار سائڈ پہ ہوتی ہے، ایٹومیٹک صفائی کر دیں۔ گاڑی کے اوپر دیکھیں شیشہ صاف نہیں ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، بٹن لگایا، تھوڑا سا سواد سی پڑے گی اور وہ صاف پیپر چل پڑے گا، شیشہ صاف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آنکھوں پر پیپر لگائے ہوئے ہیں جس سے آنکھیں صاف ہوتی رہیں گی، مگر یہ بہت نازک آئینہ ہے، اس کی صفائی نہ ہو تو ہمیں نظر بھی نہیں آئے گا، گزرا ہو جائے گا۔ آپ کا یہ شیشہ جس میں آپ چہرہ دیکھتے ہیں، اس آئینے کو دیکھنے اوپر تو نیچے پڑ گئے، غبار وغیرہ پڑ گئے تو صاف نظر نہیں آتا، تو ہمارا یہ آنکھ کا آئینہ بھی ایسے ہے جس کی قدرتی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کی طرف پیدا کیا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس کی شکل میں وہ مالک چاہتا ہے تیری ترتیب کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کسی کا کوئی رنگ ہے، نقش و نگار کیسے، سب آدم کی اولاد ہے، لیکن نقش و نگار سب کے مختلف ہے۔ فنگر پرنٹ آج کل یہ ایک رواج بن گیا ہے، فنگر پرنٹ کا کیوں یہ رواج بنا ہے؟ فنگر پرنٹ کا اس لیے بنا ہے کہ ساری دنیا کے جتنے ہاتھ ہیں کسی کا فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتا، ساری دنیا کے سب کے فنگر
اور اس لیے یہ فنگر پرنٹ یہ نشانی لگائی گئی ہے کہ کسی سے یہ ملتا ہے کہ ہر ایک آپ لوگ اور جس مالک نے ہر ایک کے نقش و نگار میں ہر چیز میں شہر میں اتنا فرق بنا دیا. ماں باپ کا بیٹا ہے لیکن ہر چیز ماں باپ پہ نہیں ہے. تھوڑا سا کسی نہ کسی میں فرق ہے جو آگے نسل میں فرق کی پہچان ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. وہ مالک نہ اس مالک کی قدر کر اللہ کے بندے جس مالک نے تجھے اتنی تعدیل کے ساتھ بنایا ہے, جس مالک نے تجھے مسلمان بنایا. کافر کو بنانے والا بھی وہی ہے, مسلمان کو بنانے والا بھی وہی ہے. لیکن اسی لیے جب شیشہ دیکھتے ہیں تو شیشہ دیکھ کر دعا پڑھنی چاہیے. اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ جس طرح تم نے میرا چہرہ اتنا اچھا بنایا ہے, اے اللہ میرے اخلاق بھی اچھے بناتے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اسے معمولی سمجھتے. ایک آدمی مرد ہے یا عورت, ایک انسان ظاہری بڑا خوبصورت ہے لیکن کردار کا بڑا ہی درد ہے. ظاہری طور اس کا چہرہ دیکھ کر آپ متاثر ہوں گے لیکن جب وہ آپ کو ننگ دبائے گا پھر آپ اس کو برا کہیں گے. ارے دیکھیے بڑا چنگا لاتا ہی تو بڑا ہی کرتا ہے, اتنا برا یہ دانت لگانے سے باز نہیں آتا. اللہ کے بندے اپنی شکل پر پردہ رکھنے کے لیے اپنے اخلاق کو اچھا کرو. اسلام نے تیرے اخلاق کو اچھا بنا دیا ہے تاکہ دنیا میں تیری عزت. کتنے لوگ کتنے بڑے عالم ظاہری طور پہ وہ کوئی حبشہ کا ہے, کوئی افریقہ کا ہے, زیادہ شکل میں حسن نہیں ہے لیکن دین نے ایسا حسن دیا ہے کہ بڑے بڑے شکلوں بازوں سے پیچھے رہے ہیں. یہ خلق کا حسن کہ اپنے چہرے کو دیکھ کر اپنے رب کو یاد کر کہ اللہ میرے خلق کو بھی اتنا اچھا بنا دے, تو نے میرا چہرہ اچھا بنایا ہے تو یا اللہ میرے اخلاق میری بدنامی کا باعث, یا اللہ وہ بھی اچھا کر دے تاکہ دنیا میں میری عزت ہو. اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس تخلیق اس کو عزت دینے کے لیے اس بات کی طرف مضمون چلتا ہے کہ انسان کو عزت دینے کے لیے کیا کیا. ہم کہتے ہیں انسان سب سے افضل ہے, آگے یہ بھی پڑھ ثم رددناه اسفل سافلين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين. ہم نے تقویم کو بڑی اچھی بنائی لیکن کئی بار نصیب سب سے ذلیل مخلوق بن جاتے ہیں. اللہ نے تخلیق اچھی کی لیکن وہ اپنے گندے کردار سے سب سے گندی مخلوق بن جاتے ہیں. ڈر جا اپنے رب کو یاد کر کے تیرے رب نے تیرے حسن پر پردہ جمال کا دینے کے لیے تجھے عقیدہ توحید دیا. تیرا جمال تیرا میک اپ تیرا حسن عقیدہ توحید ہے. تیرے حسن و جمال کا نکھار کرنے کے لیے اللہ کی کلام ہے. اللہ کی کلام کو پڑھ, اپنا منہج, اپنا سلوک, اپنے معاملات, اپنی اجتماعی زندگی, اپنی انفرادی زندگی, اپنی گھریلو زندگی, ہر چیز کو ایک ایسے معیار کے مطابق بنا لے کہ تیرے حسن و جمال
مسلمان ہمارے جو نبی ہیں ہم نے ان کی سیرت بیان کرنی ہے، لیکن ساری دنیا کے کافر بھی ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ ان کا کردار ہے، ایک حسن ہے، تو بھائی یہ حسن و جمال یہ میل کا مجھے قرآن سے ملے گا۔ اللہ کی کتاب کو پڑھ کر اپنے آپ کو سانچے میں ڈال دے تاکہ تیرا حسن و جمال نکھر جائے۔ باز کا بھائی دیکھنے میں ذرا گندمی سا یا گہرا سا ہوتا ہے، لیکن ایسی تو کریمیں میں نکل آئی ہے، چند دن میں وہ برا نظر آتا ہے۔ اللہ کے بندے یہ دنیا کی چیزوں پہ تجھے اعتماد ہے، کیسے رنگ نکل جاتا ہے کہ کیا اللہ کی کلام سے رنگ نہیں نکلتا؟ اللہ کی کلام میں بیمار نہیں ہے۔ واللہ لاکھوں کی دوائی میں وہ تاثیر نہیں ہے جو اللہ کی کلام پڑھنے میں تاثیر ہے۔ میں تو کرتا رہتا ہوں، آپ کی صحت میں، آپ کے اطمینان میں، آپ کے سکون میں، آپ کی رنگت میں، ہر چیز میں اللہ کی کلام سے تمہیں وہ حسن، وہ کیفیت، وہ سکون، وہ اطمینان نظر آئے گا کہ اللہ کی کلام کا مجھ پہ اثر ہو گیا۔ تمہیں معلوم ہو بے شک رنگت گندی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی کلام کی وجہ سے جو چہرے کا حسن آتا ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ کر دیکھ کہ چہرے کا حسن جو اللہ کی کلام سے پیدا ہوتا ہے اس کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ حافظ محمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیات کو دیکھ کہ نیک آدمی سے خوشبو کیسی آتی ہے اور برے آدمی سے بدبو کتنی آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے دین دیا ہے حسن و حسن کے لیے، تجھے نکھارنے کے لیے کہ ایک رب کی عبادت کرنا، اس کے سامنے عبادت میں زیادہ لگن کے ساتھ، محبت کے ساتھ کھڑے رہنا، قیام کرنا، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا، رکوع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تعریفیں زیادہ کرنا، اور سجدے میں رب کے سامنے رونے کی اپیل کرنا، 2 رکعتیں پڑھ کر صرف 2 رکعتیں اس طرح پڑھ لیں، بعد میں دیکھنا تیری طبیعت میں سکون کتنا ہوگا، آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اللہ جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ جب تم یہ راحت و آرام والی نماز پڑھے گا، اللہ کی عبادت سے تجھے وہ راحت و آرام نصیب ہو۔ محدثین کرام، اولیاء اللہ، کوئی زخم ہے، تکلیف بڑی ہو رہی ہے، یا نماز نہیں دینا یا اللہ کا ذکر شروع کر دینا، تکلیف کا حساب سب ہوگا، تکلیف کا حساب سب ہوگا کہ اللہ کے ذکر سے اتنی لو لگی ہو کہ یہ ساری چیزیں بھول جائیں، آپ نے رب کی محبت میں اتنا مگن ہو جا، شریعت کو ایسے مضبوطی سے تھام لے کہ میرا بیٹھنا اٹھنا، میرا سونا جاگنا شریعت کے مطابق ہوگا تو میرے لیے سکون ہے، اگر میرا ایک کام کی سنت کے مطابق نہ ہوا تو پھر وہ اثر تاثیر ہوگی۔ حاجی عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہاؤسنگ کالونی ہوٹل والے، اللہ کا نیک بندہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی چند نیکیوں سے اس کے ہوٹل میں بڑی برکت رکھی۔ ایک تو وہ نیک آدمی صدقہ بہت کرتا تھا، خود ایک معمولی آدمی تھا لیکن صدقہ بہت کرتا تھا۔ دوسری بات، ہر کام کو اس نے بسم اللہ پڑھی ہے،
پیسے کسی نے دیے ہیں بسم اللہ پڑھ کر پکڑنے، دائیں ہاتھ سے پکڑنے، کسی نے بقایا دینا ہے بسم اللہ پڑھ کر دینے ہیں، دائیں ہاتھ سے پکڑانا۔ اگر کسی نے بائیں ہاتھ آگے دیا ہے تو حدیث صاحب نے پیچھے کر دیتے، دائیں ہاتھ آگے کر پھر دے دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک آدمی کی سنتوں پر عمل کی وجہ سے اتنی برکت کی تھی کہ گھر والے حیران تھے، بہن بھائی حیران تھے، دوست حیران تھے کہ ہوٹل چھوٹا سا ہے، صدقہ بہت زیادہ ہے، پتہ نہیں اس پر قرضہ کتنا چڑھا ہوگا۔ جب فوت ہوئے تو بھائی سوچنے لگے پتہ نہیں ہمارے بھائی پر کتنا قرضہ ہوگا، قرضہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ بسم اللہ کے لفظ سے اتنی زیادہ اس نیک آدمی کے لیے اللہ نے برکت کر دی تھی کہ فوت ہوئے ہیں تو پھر بغیر صاف حساب و کتاب کا تم نے سکتے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے، نام بے شک مسلمان ہی رکھتا ہو، عملی زندگی کافروں والی ہے، عملی زندگی ہندوؤں والی ہے، کام سارے ہندوؤں والے ہیں، نظام سارا سود کا ہے، نماز پڑھتا نہیں، نماز کا علم نہیں ہے، سلام لینے میں بجائے اسلام مسلمانوں کی طرح السلام علیکم کہنے کے بجائے انگریزوں والی لفظ بولتا ہے، ہندوؤں کے اشارے کرتا ہے، کیا اسے مسلمان کہے گا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا عمل کرنا، عملی زندگی اور دین میں بڑھاتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ نیکیاں اس کی قبول نہیں ہوں گی، اس ریجیکٹ ہو گئے۔ تجھے اپنے نبی کا طریقہ پسند نہیں، یہ بدھ مت تو نبی نہیں ہے، وہ کسی دین والا نہیں ہے، اس کے پاس کوئی بھی دین نہیں ہے، لیکن ایک پریشان دل لے کر دین کی تلاش میں نکلا تھا۔ ہندوؤں کے پاس گیا ہے، عیسائیوں کے پاس گیا ہے، یہودیوں کے پاس گیا ہے، لیکن ان کے بڑے بڑے نیک لوگوں کے قریب ہو کر دھوکہ بازی پیش آ گیا، یہ تو سارے فراڈ ہیں، مسلمانوں تک تو نہیں پہنچا۔ لیکن اس نے اس کے متبادل میں سوچا کہ یار دین کا ذریعہ ہونا چاہیے کہ کسی کا بھلا کرو، کسی کا برا نہ سوچو، پھر اس نے اپنا یہ اصول بنا لیا۔ یہ چین، جاپان، کوریا، جہاں پہ بدھ مت لوگ زیادہ ہوتی ہے، کچھ انڈیا میں، ان کا یہ اصول ہے کہ ہمارے بڑے نے یہ کہا تھا کہ ہر ایک کا بھلا کرو، ایک پوائنٹ اس کا اچھا تھا، اس ایک پوائنٹ جو اسلام میں بھی ہے، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ ساری قوم ترقی کی ہے، وہ ساری قوم دنیا کو روک ہے۔ یہ ماننا ہے کہ جو اسلام کے علاوہ اور دین تلاش کرے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ قبول نہیں ہوگا، وہ آخرت میں نقصان والوں سے ہے۔ سود حرام ہے، جس ملک کا ٹوٹل نظام سود پر ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ان کی نیکیاں قبول نہیں ہوں گی، ان کے کام میں برکت نہیں ہوگی، کیونکہ نظام سارا سودی ہے۔ فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، وہ اپنا نظام اسلام کو چھوڑ کر اور جگہ تلاش کرتا ہے، اسلام کو اس نے چھوڑ دیا ہے، اور جگہ پہ اپنا امن تلاش کر رہا ہے، اب وہ ملک کبھی پر امن نہیں ہو سکتا، اس ملک کو کبھی بھی امن نہیں ملے گا۔ ساری دنیا کی رقم قرضے کے طور پر دے دو، لیکن یہ بدل نہیں آ سکتی۔ سمرقند، یہ سمرقند، تاجکستان، بخارا، یہ علاقہ، سمرقند کے علاقہ میں مسلمان جرنیل نے حملہ کیا، علاقہ فتح کر دیا۔ وہاں سے ان کے ایک بڑے پادری کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا طریقہ ہے
کہ پہلے دین کی دعوت، اگر دعوت نہیں قبول کرتے پھر جزیے کی دعوت، اگر جزیہ بھی نہیں اقرار کرتے کہ جزیہ پھر لڑائی ہوتی ہے۔ لیکن اس آدمی نے ہم پر ڈائریکٹ حملہ کیا ہے۔ رکا لکھا مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو رکا بھیج دیا گیا۔ کس پوچھا انہوں نے جا کر کہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ صاحب کا گھر کدھر ہے؟ کہا جی وہ اس وقت ادھر ہے، یہ سامنے سے بازار میں چلے گئے، وہاں پہ جا کر ان کا گھر۔ وہاں پہ ایک آدمی اپنی دیوار کی دبائی کر رہا ہے اور بیوی مٹی پکڑا رہی ہے۔ دیکھ کر واپس آ گیا کہ جب مجھے ڈریس کسی نے غلط بتایا، پھر آ کر کہا کہ وہ تو کسی غریب آدمی کا گھر ہے، میں نے تمہارے خلیفہ کا گھر پوچھا، کہا بھی وہی ہے۔ دوبارہ کیا مطلب کہ کام مکمل ہو کے ہاتھ دھو کر فارغ ہو کے جا کر رکا دکھایا، پیچھے انہیں رکا لکھ دیا، فوری عدالت قائم کی جائے، فوری عدالت قائم کر کے فیصلہ کیا جائے، اپنی مہر لگا دی۔ جا کر اس پادری کو رکا دیا، پادری نے آدمی ساتھ لیے اور جنرل صاحب کو دے دیا، سپاہ سالار کو دے دیا، انہیں رکا پڑا، فوری شہر میں عدالت لگائی، قاضی صاحب کو بٹھایا، دونوں پارٹیاں حاضر ہو گئی۔ اب قاضی صاحب نے پوچھا آپ کو یہ واقعہ کیسے ہوا ہے کہ حملہ پہلے دعوت دی ہے یا ڈر حملہ ہوا ہے؟ کہا جی یہ ساتھ والے علاقوں میں ہم نے پہلے دعوت دی تھی، وہ نہیں مانے تھے، ہم نے حملہ کر دیا۔ یہ علاقہ ان سے امیر ہے، بڑے لوگ ہیں، وہ ان سے چھوٹے تھے، وہ چھوٹے نہیں مانے تھے تو بڑوں نے کیسے ماننا ہے؟ کہا تم نے کوئی غلطی کی ہے نا، دعوت نہیں نہ دی پہلے، تم نے غلط کام کیا ہے۔ فوری اپنا سامان پکڑو، شام سے پہلے شہر خالی کر۔ سارے مسلمان، ساری فوج فوری سامان سمرقند سے سامان لے کر باہر سرحد پہ پہنچ گئے۔ عیسائی دیکھ رہے سرحد پہ پہنچے، وہ سارے یہ بھی اکٹھے ہو کر سارے ادھر چلے گئے۔ ساری قوم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمیں سمجھ آ گیا تمہارا یہ سچ ہے، جس طرح تم نے عدل کر کے دکھایا ہے، یہی اصل دین ہے، یہی اصل انسانیت ہے، یہی اصل قانون ہے کہ تمہارا خلیفہ جس کے گھر میں اپنے گھر کی مٹی خود لگاتا ہے، مٹی دھو کر پکڑانے والی بیل ہے، اپنے گھر کے لیے سہولت نہیں، نوکر نہیں۔ جس طرح خلفائے راشدین سب کی زندگی ایسے ہے، آج بھی اپنے ملک میں ایسا کوئی امیر کر کے دیکھ لو، ایسا وزیر اعظم بنا کر دیکھ لو جو اپنا کما کر کھاتا ہو، گورنمنٹ کی گاڑی پہ بیٹھنے کو حرام سمجھتا ہو، گورنمنٹ کی روٹی کھانے کو حرام سمجھتا ہو، پھر دیکھنا کہ ملک میں انقلاب کیسے آتا ہے۔ بیٹیوں کو کس نے بتایا تھا کہ اب امیر المومنین فوت ہو گئی؟ بیٹے نے بکری کو کیوں پکڑا تھا؟ کہ خلیفہ المسلمین کے عدل کا اثر جانوروں پر بھی تھا، خلیفہ المسلمین کے عدل کی تاثیر زمین پر بھی ہوتی ہے، خلیفہ المسلمین کے عدل کی تاثیر انسانوں پر جانور حقیق بھی ہوتی ہے۔ جب ملک میں سودی نظام ہو، ملک میں شرم ہو، اور پھر کہنا کہ ملک میں امن ہوگا، جتنے مرضی دن منا لو بدل نہیں آئے گی۔ امن ہے تو قرآن و سنت میں ہے، امن ہے تو قرآن و حدیث کے نظام پر عمل کرنے میں ہے۔ یہ اللہ کی کتاب جس جگہ یہ نافذ ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے معذوریات نکالی۔ سعودی عرب میں جب اسلامی قانون کا نفاذ ہوا تھا اس وقت پیٹرول نکلا تھا، پہلے نہیں تھا۔ ہمارے پاکستان سے سعودی عرب کو امداد بھیجی جاتی تھی، وہ غریب لوگ تھے۔ جب اسلامی قانون نافذ ہوا، عمل کیا تو اللہ نے نیتیں نکال دی۔ افغانی لوگوں کی ازمائش ہوئی ہے، لمبی جنگ لڑی ہے اسلام کی خاطر، کسی کے سامنے جھکے نہیں،
اللہ نے آج پیٹرول وہاں سے بھی نکال دیا، وہاں بھی پیٹرول ملنا شروع ہو گیا۔ پیٹرول کے علاوہ اور بھی معدنیات نکل رہی ہے جو نکالی جا رہی ہیں، اور افغانستان سب سے آگے نکل سکتا ہے۔ معدنیات پہلے بھی تھی، لیکن جب قرآن کا نظام نافذ کیا گیا، اللہ کی کتاب کا قانون نافذ کیا، پھر نکلی ہے، پہلے نہیں نکلی۔ ہمارے ملک میں بھی ہر چیز موجود ہے، لیکن نکالنے کی ہمت اس وقت ہوگی جب اللہ کی کتاب آئے گی۔ انقلاب اللہ کی کتاب سے آتا ہے، نہ وزیر اعظم بدلنے سے آتا ہے، نہ جرنیلوں سے آتا ہے، انقلاب اللہ کی کتاب سے آتا ہے۔ میں نہیں آتا، میں عقائد کے بات نہیں کرے گا۔ جس بات کو وہ دین سمجھتا ہے، جب وہ انقلاب لایا ہے تو اس نے ایران میں، شاہ ایران کے دور میں جو بدماشی عیاشی کے اڈے اساس تھے، اس نے اس کو بند کر دیا۔ اس نے ہمارے مذہب کے مطابق جو طریقہ ہے، اپنے مذہب کے مطابق چلو۔ کیا ایران میں ایسے نہیں؟ ایران میں سکون ہوا ہے تو اپنے مذہبی قانون کو نافذ کرنے کے بعد ہوا ہے، خالی دولت سے نہیں۔ ہم جب دیکھتے ہیں سڑکیں زیادہ بن رہی ہیں، نالیاں زیادہ بن رہی ہیں، ہم بھی ساتھ چل پڑتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جو رقم سود کی ہے، سود کی رقم کی تعریف کیوں کر رہے ہو؟ سود کا پیسہ لے کر جو اس کی ادائیگی بھی آپ نے کرنی ہے، وہ حکمرانوں نے دعوی نہیں کرنی، ان کو ٹیکس سارے معاف اور تم پر ٹیکس ڈبل۔ سود کی رقم ان کی مراعات کے لیے دی گئی ہے اور ان کا سود تم ادا کر رہے ہو۔ کیا جنرل، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ وغیرہ ان کی سہولتوں کے لیے سود پہ رقم لی جاتی ہے اور اس کی ادائیگی عوام کرتی ہے؟ کیا سود پہ قرض لینا کیا جائز ہے؟ اس کی ہم تعریف شروع کر دیتے ہیں۔ ہم پرانے طریقے پر کچے مکانوں میں، کچی سڑکوں پہ سفر کر لیں گے، لیکن اس کے حلال سے ملک بناؤ، اس کے حلال سے چیز ہو۔ میں نے یہ چیزیں اپنے گھر میں، اپنی ماں کے گھر میں دیکھی۔ ہماری ماں کی نصیحت ہوتی تھی کہ بیٹا کسی کی چیز کو نہیں دے سکتا، اپنی چیز کسی کی باہر چیز گھر میں نہیں لانا۔ میرے والد صاحب نے اگر کسی نے کوئی سبزی وغیرہ لگائی ہے ہمارے کھیتوں میں، تو میرے والد صاحب سبزی لے آئے ہیں، پوچھا ہے کہ کون کا ایسا لے کر آئے، جنہوں نے ہمارے کھیت میں لگائی ہے ان کا ایسا لے کر آئے ہیں، گنڈے آئے ہیں، پوچھا ہے کہ کس کے اپنے کمال کے ہیں یا کسی اور کے ہیں۔ اب اس کی برکت کیا تھی؟ ہمارے گھر میں ایک سائڈ چھپڑ تھا، اس کے آگے چھاپے وغیرہ رکھے ہوئے تھے، بڑے سانپ آتے تھے، ہر نسل کا سانپ ہمارے گھر میں موجود تھا، کبھی زندگی میں نقصان نہیں ہوا، فقط میری ماں کی نیکی کی وجہ سے کبھی ایسا واقعہ نہیں پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ جانوروں کو مسخر کر دیتے ہیں، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ فصل میں آج کے دور میں فصل کی پیداوار اتنی نہیں ہے جو ہمارے کھیتوں میں میرے ماں کے موجود دور میں تھی، جس وقت یہ کھاد نہیں ہوتی تھی، اس وقت جو ہماری پیداوار تھی آج کسی کے کھیت میں کھاد کے دور میں بھی نہیں ہے۔ میرے اپنے گھر کی بات ہے، فصل میری والدہ کی نہیں تھی، تو اللہ کے بندے سودی نظام، حرام چیز، حرام کمائی، ہم سارے تعریف شروع کر دیتے ہیں۔ ملک میں امن چاہتے ہو، ہر آدمی اپنے ملک سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا عمل کرے۔ ہر آدمی کو دوسرے کو سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ، بھائی اپنے ملک سے برائی کو ختم کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں برکت کر دے۔ جب تک ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل نہیں کریں گے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ جب ہم کسی کو آزاد ملک دیتے ہیں، آزاد مملکت دے کر، اگر وہ سارے نمازی بن جائیں،
سارے زکات دینے والے بن جائیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں، ہر آدمی برائی کو روکنے والا ہو، ہر آدمی نیکی کی دعوت دینے والا ہو، تو اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کے ڈھیر بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی یہ دور آنے والا ہے کہ جب یہ امام مہدی آئے گے، وہ مسلمانوں کے لیڈر، ان میں یہ ساری خوبیاں ہوں گی، اور ان کے دور میں ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ انار کو درمیان سے کاٹ کر اونٹ کے اوپر رکھا جائے گا دونوں سائڈوں میں، تو اونٹ سے زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس سے زیادہ اونٹ بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، اتنا بڑا انار ہوگا۔ اس کے دانے نکال کر اس کے قوم کو سائڈ پہ کھڑا کر کے ایک لکڑی ساتھ دے کر ایک خیمہ بن دے گا، لوگ اس خیمے کے سائے میں بیٹھیں گے، انار کے خیمے کے سائے میں لوگ بیٹھیں گے۔ اس برکت سے خاص سے اس امام مہدی کے نیک آدمی کی نیکی اور قرآن و حدیث کے قبول کے نفاذ کی وجہ سے جب قرآن و حدیث نہ بھی ہوگا، ہر ایک کے حقوق برابر ہوں گے۔ مثلا آج کے دور میں 50,000 60,000 سے گزارا چل جاتا ہے، تمام جرنیل، تمام جج، تمام ملازمین سب کی برابر تنخواہ 60,000 کر دو۔ پہلے مہینے میں اللہ کی طرف سے بڑھ کر ہم نے دیکھا کہ سارے قبضے اتر جائیں گے اور ہر آدمی خوشحال ہوگا، کسی کو پریشانی نہیں رہے گی۔ اسلام کے قانون پر عمل کرو کہ سب کا حصہ برابر ہوتا ہے، سب کا حق برابر ہوتا ہے، یہ قرآن کا قانون ہے۔ یعنی کہ چند آدمی کھانے والے اور باقی سارے کمانے والے ہوں۔ اسلامی آئین پر عمل کر کے دیکھو، ملک میں امن آئے گا تو اسلامی آئین سے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ والحمدللہ رب العالمین۔